بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیا کیجیے۔ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دے دیا کیجیے ناول سے ریلیٹڈ، تاکہ ہمیں آپ کی رائے معلوم ہو کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تم کیوں منحوس ہو؟ میں تو جاہل تھی۔ منحوس تو وہ لوگ ہیں جو تمہیں اس حال تک لے آئے۔ خود کو الزام مت دو، تمہیں اذیت دینے والے بھی خوش نہیں ہیں۔ گلے جان اپنی نواسی اور بیٹی کے لیے تڑپ رہی ہیں، مگر اب کبھی دیکھ نہیں پائیں گی۔ دیکھنا، وہ لوگ اپنے ہر عمل کا حساب دیں گے۔ ماہد خان ذلیل ہو جائے گا ایک دن۔ ثنا بیگم آگے بڑھ کر اسے خود سے لگاتی غصے سے بول رہی تھیں۔ ایقان کا دل سکون کے بجائے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ خوشیاں کسی کو تکلیف میں ڈال کر تھوڑی ملتی ہیں۔ سکون بہت مہنگی چیز ہے، اتنی مہنگی کہ اس کی قیمت اپنی ہر نفرت اور غصے کو سستے داموں دے کر ہی پوری کی جا سکتی ہے۔ سکون اپنے اندر ہر منفی جذبے سے پاک کر کے ہی ملتا ہے، مگر جس نے درد جھیلا ہو، جس نے اذیت سہی ہو، ذلت دیکھی ہو، وہ کیسے نفرت نہ کرے، وہ غصہ کیسے نہ کرے۔ ٹھیک کہا جاتا ہے، لوگوں کے دل میں قدر بڑھانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور ایقان بھی مر کر ہی لوٹی تھی۔ ان سب کی محبتیں وصولتی ایقان تعصب سے سوچ رہی تھی۔ اب حویلی میں کوئی نہیں تھا جو اس سے نفرت کرتا، اس سے چڑھتا یا الجھن کھاتا۔ اب سب محبت کرتے تھے اس سے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ثنا بیگم اور زرشے نے خان موسیٰ کے ساتھ ان کے پورشن میں آئی چھوٹی سی لڑکی کو چونک کر دیکھا تھا۔ اسے چھوٹا موٹا کام دے دیجیے گا، ابراہیم نے شہر سے بھیجا ہے اس کو، اب یہیں رہے گی۔ خان موسیٰ سرسری لہجے میں بتا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ دونوں اس لڑکی کو دیکھنے لگیں۔ زرد کمزور سی سیاہ چادر اوڑھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اور یہ بچی کون ہے؟ بہن ہے تمہاری؟ زرشے نے نرم لہجے میں اس سے سوال کیا۔ میرا نام حمینہ، یہ بچی میری بیٹی ہے، وہ اٹک کر بولی۔ سچ بتاتے ہوئے اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ کیا یہ بچی تمہاری بیٹی ہے؟ اتنی سی عمر میں شادی ہو گئی تو شوہر کہاں ہے تمہارا؟ زرشے تو جھٹکا کھا کر رہ گئی تھی۔ حیرت سے سوال کیا۔ ثنا بیگم بھی تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ مر گیا، حمینہ نظریں جھکا کر بس اتنا ہی بولی تھی۔ زرشے نے تعصب سے اس کم سن لڑکی کو دیکھا۔ اچھا ہے، چلو، مجھے ایک پھرتیلی لڑکی کی ضرورت تھی، اسے میں اپنے ساتھ رکھ لیتی ہوں، مالش کرنا تو آتی ہے نا؟ ثنا بیگم نے اطمینان سے حمینہ کو دیکھا۔ جی کر لوں گی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ وہ ملازمہ تو نہیں تھی، وہ ایسے حالات کے لیے تو کبھی تیار نہیں تھی۔ اسے تو لاڈوں سے پالا گیا تھا، پھر کیوں اس کے بھائیوں نے لوگوں کے حوالے کر دیا؟ آج وہ ملازمہ بنا دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں بس روزانہ میری ٹانگیں دبانا ہوں گی، مالش کر دینا، میرے کمرے کو ٹھیک حال میں رکھنا، اور میرے روزانہ پہننے والے ڈریس کو ملازمہ سے پریس کروا کر باتھ روم میں ہینگ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ثنا بیگم اسے اپنے کام کی تفصیل بتا رہی تھیں۔ سب کاموں کی تفصیل سنتی حمینہ اپنی بیٹی کے گرد باہوں کا حصار تنگ کرتی، آنسو اپنے حلق میں اتارتی جا رہی تھی۔ کیا کارکردگی ہے ادب خان؟ ہاشم خان اپنے کاموں سے پیچھے ہوا یا ابھی بھی چالے چل رہا ہے؟ خانزادہ نے ادب خان سے سوال کیا تو وہ گہرا سانس بھر گئے۔ خانزادہ صاحب، ہاشم خان کی چالیں ابھی جاری ہیں،
وہ کھل کر سامنے نہیں آئے گا مگر آرام سے بھی نہیں پیچھے ہٹے گا۔ اسے جرگے کے فیصلے سے آج تک اختلاف ہے۔ جب ان کے خاندان کے لڑکے کا قتل ہونے پر آپ نے ونی لینے سے انہیں روک دیا تھا۔ ادب خان نے اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے ہاشم خان کے ارادے ظاہر کیے۔ اس جیسے بزدل انسان سے کسی بھی پستی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب بچیوں کا کیا کروں؟ یونی اسٹارٹ ہو جائے گی جلدی، پڑھائی بھی نہیں چھڑوا سکتے، خانزادہ پریشانی سے بول رہے تھے۔ خانزادہ صاحب، اگر بچیوں کی رہائش خان عیسیٰ کے پاس رکھی جائے، روزانہ آنا جانا ان حالات میں مناسب نہیں ہے، ادب خان نے مشورہ دیا۔ نہیں ادب خان، داور لالا نہیں رہ سکتے ایسے، ان کی بیٹی کے لیے بھی شہر میں رہنا مشکل ہے، اور ہماری بیٹی بھی ہفتے بعد ہی کالز کر کے ناراض ہونے لگتی ہے۔ خانزادہ پریشانی سے بولے تو ادب خان بے ساختہ مسکرائے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، پھر میں بچیوں کو لانے لے جانے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، گلالئی کو بھی جانا ہوگا۔ ادب خان نے ان کی پریشانی ختم کی۔ وہ مسئلہ نہیں ہے ادب خان، اب یونیورسٹی میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ خانزادہ تفکر سے بولے۔ اس کا حل بھی میں سوچ چکا ہوں خانزادہ صاحب۔ ادب خان کی بات پر خانزادہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ چاروں ایکان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سنو، تم ہمارے ساتھ یونی جوائن کر لو۔ گلالئی نے کچھ دیر بعد لب کھولے تو باقی تین بھی سر ہلانے لگی۔ مزہ آئے گا، ایک ہی سبجیکٹ کمبائن اسٹڈی میں پڑھا بھی اچھا لگے گا، عثمان نے پرجوش لہجے میں ایکان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حمالہ چپ سی، میں اب کچھ نہیں کر پاؤں گی، ایکان بجھے لہجے میں بول رہی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ زندگی ختم نہیں ہو گئی، اور تم کسی کے لیے کیوں خود کو کمرے میں بند رکھو؟ علیحہ جذباتی لہجے میں بول رہی تھی۔ حمالہ خاموشی سے ان سب کی باتیں سنتی رہی۔ دیکھوں گی، ابھی تو عدت میں ہوں، ایکان نے بات ختم کرنی چاہی۔ عدت کے بس چند دن رہ گئے تھے، میں جاتی ہوں، میڈیسن لینی ہے۔ حمالہ نظریں چرائے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ایکان خاموش نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پیپرز کے دوران ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کی، تو پتہ نہیں اس مدام کا کیا بنے گا۔ یہ تو اپنے ہسبینڈ کو اپنے ساتھ ہاسپٹل میں شفٹ کروا دے گی۔ علیحہ افسوس سے حمالہ کی حالت بتا رہی تھی۔ خوش نصیب ہے بچ گئی، جانتی ہو ماہد خان چاہتا تھا حمالہ سے اس کی شادی کی جاتی۔ ایکان دھیمے سے لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ تینوں چونک گئیں۔ کیا؟ اس نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ وہ ہنڈا موالی تو تمہیں بھی ڈیزرو نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں کیوں زرشے پھپھو نے تمہاری شادی کر دی۔ علیحہ بھڑک اٹھی۔ حمالہ سے اس کا دلی لگاؤ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ اس پر ایکان کی بدترین حالت، وہ ڈر گئی۔ داور چاچو کبھی نہ مانتے، وہ ملنے کے لیے بھی نہیں جانے دیتے، شادی تو دور کی بات ہے۔ عثمان نے سکون سے تبصرہ کیا۔ گلالئی میوے کی پلیٹ خالی کرنے میں مگن تھی۔ عثمان نے ہاتھ مار کر اس سے پلیٹ چھینی۔ یہی تو خوش نصیبی ہے تم سب کی، مجھے تو سر سے اتارا گیا تھا، اور اب چاہتے ہیں سب کے دل صاف کر لوں۔ ایکان کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم روتی کیوں ہو ایکان؟ تم بہت قیمتی لڑکی ہو، گھر والوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، مگر ازالہ بھی تو کیا نا۔ گلالئی ڈرائی فروٹ سے مایوس ہو کر ایکان کو سینے سے لگائے تسلی دینے لگی۔ رباس لالا اگر مجھے نہ لاتے تو ان کا مجھ پر احسان ہے، صرف ان کا ہی۔ اگر میری مرضی کے بغیر کچھ بھی ہوا تو میں حدید ماموں سے ڈائریکٹ بات کروں گی۔ ایکان سب سے ہی بدظن ہو گئی تھی۔ شکر تم نے بھی عقل کی، میں تو کبھی پاپا اور ماما کی بات نہ مانوں ایسے، شادی انسان اپنی مرضی سے ہی کرے۔ عثمان گردن اکڑا کر بول رہی تھی۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے عثمان، جب وقت آتا ہے تو ہم سب لڑکیاں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، سر جھکا دینے والی، منت واسطوں پر قربان ہو جانے والی۔ ایکان اداسی سے بولی۔ اس کی بات سے انکار کرتی عثمان نہیں جانتی تھی ایک ایسا ہی وقت اس پر بھی آ سکتا ہے، بالکل اسی طرح اسے بھی سر جھکانا پڑ سکتا ہے، کون جانے کب کیا ہو جائے۔ السلام علیکم۔
شو روم کے آفس میں بیٹھے ایاد خان نے مسلسل آتی کال اٹینڈ کر کے سلام کیا۔ وعلیکم سلام، تمہیں کچھ فائلز بھیجوں گا، ان کا یونی میں ایڈمیشن کروانا ہے، یاد سے دیکھ لینا۔ خان اور عاد نے ہمیشہ کی طرح سلام کے فوری بعد مطلب کی بات کی تھی۔ ایاد نے موبائل کی اسکرین کو گھورا۔ تم نے مجھے اپنا سرونٹ سمجھا ہوا ہے کیا؟ ایاد نے لفظ چبا چبا کر کہا تو لیپ ٹاپ پر فائل دیکھتا اور عاد رک گیا۔ کیا میں نے ایسا کہا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے رویے سے سمجھ آتی ہے۔ ایاد کافی جتا کر بولا تھا۔ یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے۔ ایاد خان، اپنے دماغ پر کم بوجھ ڈالا کرو، اور عاد نے بے نیازی سے جتایا۔ مجھے کوئی فائل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام کروانا ہے خود آ کر کروانا۔ ایاد نے زج ہو کر بات بدل دی اور عاد نے داد دینے والے انداز میں ابرو اچکائے۔ تمہیں میں اتنا فارغ لگتا ہوں؟ اس کے جملے نے ایاد خان کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ تو میں فارغ ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ کیا نہیں ہو؟ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ تمہاری یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی جب تمہاری بھیجی فائلز پڑی رہ جائیں گی۔ ایاد نے تیکھے لہجے میں اسے باور کروایا۔ بابا کا میسج تھا، میں نے دے دیا، تمہارا جواب ان کو دے دوں گا۔ وہ اس کا دماغ جلا کر اب بتا رہا تھا۔ ایاد بھوکلا کر سیدھا ہوا۔ پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ وہ بری طرح چڑ گیا۔ سنو، ہمارے خاندان کی لڑکیوں سے فری ہونے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اس کی سنے بنا اپنی بولے جا رہا تھا۔ ایاد خان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں پڑھانے جاتا ہوں خان اور عاد، میں لڑکیوں سے فری ہونے نہیں جاتا۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے لہجہ نارمل کیا۔ تمہیں سمجھا رہا ہوں تاکہ غلطی کرنے کی گنجائش بھی نہ رہے۔ وہ اب بھی اپنی سنا کر کال کاٹ چکا تھا۔ ایاد نے موبائل ٹیبل پر پٹکا۔ وہاں موبائل ایک طرف رکھ کر سر پکڑ کر بیٹھا۔ اسے حمالہ کی فکر تھی، اگر وہ پھر سے ایاد خان کے لیے جذباتی ہوئی، جوش ظاہر کیا یا پھر عقیدت ظاہر کی تو وہ اسے اس بات کی اجازت بالکل نہیں دے سکتا تھا۔ بزی ہو اور عاد، رباز کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ دروازے پر کھڑا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں؟ کیوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ گھر چلتے ہیں، میری گاڑی ورک شاپ پر گئی ہے، تمہارے ساتھ جاؤں گا، رباز نے کوٹ ایک بازو سے دوسرے بازو پر منتقل کرتے ہوئے جواب دیا۔ چہرے پر تھکن اور کچھ بیزاری تھی، بال بھی بے ترتیب ہو رہے تھے۔ اوکے، چلتے ہیں۔ اور عاد نے اٹھتے ہوئے اپنا کوٹ اٹھایا۔ رباز قدم آگے بڑھا گیا۔ وہ پیچھے آفس بند کرتا گیراج تک پہنچا۔ رباز گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھیں موند گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ آپ کچھ زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اور عاد نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے یار، ایقان کی عدت پوری ہو گئی ہے، آج بابا کی کال آئی تھی، وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ آفس میں مصروف بیٹھا تھا، جب خانزادہ کی کال آئی اس نے ہمیشہ کی طرح فوری اٹینڈ کی۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں رباز۔ خانزادہ کی پرجوش آواز پر وہ مسکرایا۔ بہت خوش ہیں آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایقان کی عدت ختم ہو چکی ہے، میں پہلے ہی سوچ چکا تھا، اب جلد شادی کر دوں گا تم دونوں کی۔ اس کی بات پر وہ بھوکلا کر سیدھا ہوا۔ مگر بابا، میں چاہتا تھا ایقان کو اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کر لینی چاہیے، اس نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ گریٹ آئیڈیا، مجھے امید ہے تم اسے ضرور پڑھاؤ گے۔ خانزادہ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ رباز کراہ کر رہ گیا تھا۔ شادی ابھی ضروری ہے کیا؟ ایقان کو آرام سے پڑھنے دیں، بعد میں شادی بھی ہو جائے گی، رباز نے بے چارگی سے مشورہ دیا، مگر وہ جان گیا تھا اب نہ انکار ممکن تھا نہ ہی فرار۔ رباز مورے تمہاری جلد شادی کرنا چاہتی ہیں، میں نہیں چاہتا ان کو انکار کرنے کا موقع ملے۔ اب اگر ایقان کی پڑھائی کی وجہ بنا کر تمہاری شادی ڈیلے کروں گا تو وہ تمہاری شادی احوات سے کروا دیں گی،
خانزادہ سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ رباز چپ ہو گیا۔ تمہیں بتا دیا ہے، اب جلد شادی کے لیے تیار رہنا۔ خانزادہ نے کچھ نرمی سے تاکید کی۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے سر ہلا دیا اور اب گاڑی میں بیٹھا بیزار ہو رہا تھا۔ آپ کو اکان نہیں پسند تو شادی مت کریں۔ انکار بعد میں دی جانے والی بیزاری سے بہتر ہوتا ہے۔ اورات نے سنجیدگی سے گاڑی چلاتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ پسند کی بات نہیں ہے اورات، وہ پہلے ہی بہت برے حالات سے گزری ہے، بہت زیادہ حساس ہو چکی ہوگی۔ ذرا سی سختی اور نظر اندازی اسے ٹھیس پہنچائے گی۔ اسے محبت دینا اور زندگی کی طرف لانا بہت بڑی ذمہ داری ہے جو مجھے نہیں لگتا میں اٹھا پاؤں گا۔ انکار کیا تھا مگر بابا الہام سے نکاح کرنے کا کہہ رہے تھے۔ تم جانتے ہو وہ بڑوں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے مگر بعد میں سب کو تانے دے دے کر جینا حرام کرتا ہے۔ رباز نے اپنی مجبوری بیان کی۔ اگر یہی بات ہے تو یقین کریں آپ کے علاوہ اکان کی ذمہ داری کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اورات نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے تیزی سے موڑ کاٹا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، شادی تو اب کرنی ہے، رباز نے اپنے دماغ کو پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ وہ گھر پہنچے تو ابراہیم کے ساتھ چائے پیتے الہام نے رباز کو دیکھتے ہی نعرہ لگایا۔ یہو، دلہا میاں آئے ہیں، سنا ہے لالا جلد آپ کی شادی ہے۔ یار میں تو ترس جاتا ہوں ایونٹ پر حویلی جانے کے لیے۔ آپ شادی کر لیں تو پھر ابراہیم لالا کی باری آئے گی۔ الہام بنا سانس لیے بولتا جا رہا تھا۔ رباز وہیں صوفے پر گرسا گیا تھا۔ میں تو تیار ہوں، ابراہیم کچھ شوخی سے بول رہا تھا۔ اکان کی شادی رباز سے ہونے کا سن کر اس کا موڈ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اور پھر اورات لالا کی، اور ابھی الہام نے اتنا کہا تھا کہ ان کے سامنے رکھی پلیٹ سے کباب اٹھاتے اورات کے گھورنے پر چپ ہو گیا۔ مجھے جب شادی کرنی ہوگی کسی کا انتظار نہیں کروں گا، وہ بے نیازی سے بولتا کباب منہ میں ڈال کر وہاں سے جا چکا تھا۔ الہام نے سر جھٹکا۔ اور اس کے بعد میری باری ہوگی، وہ متاسف سا سر ہلا رہا تھا۔ رباز اور ابراہیم اس کی جلد بازی پر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ خانی بیگم اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رازداری سے اپنی بہن کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، حالات ایسے ہو گئے۔ کس نے سوچا تھا اکان شادی کے کچھ ماہ بعد ہی طلاق لے کر آ جائے گی، اور پھر خان رباز جذباتی لڑکا ہے، نہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کی نہ صبر کیا، لڑ جھگڑ کر اکان کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اب خانزادہ وہی غصہ کر رہا تھا کہ طلاق دلوائی ہے تو شادی بھی خود کرو۔ وہ اپنی بہن کو مطمئن کرنے کے لیے بات کو اپنے انداز میں بتا رہی تھی۔ میری احوات کہاں جائے گی پھر؟ تمہارے اصول پرست بیٹے کو میری احوات پر ترس نہیں آیا کیا؟ تم جانتی ہو خانی، ہمارے یہاں لڑکی جس کے نام کر دی جائے اس کے لیے ساری عمر بیٹھی رہ جاتی ہے۔ وہ ناراض ہو رہی تھیں۔ خانی بیگم شرمندہ ہو گئیں۔ جی جانتی ہوں سب، آپ فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں احوات میری حویلی میں ہی دلہن بن کر آئے گی، چاہے جس کے نام سے بھی آئے۔ میں اپنے اورات سے بات کروں گی۔ خانی بیگم اپنی بہن کو یقین دلاتی وعدے کر رہی تھیں۔ وہ خان اورات، وہ مان جائے گا، وہ تو دیکھ کر ہی نہیں لگتا کہ کسی کی سنتا ہوگا۔ ان کی بہن شاید اورات کو ان سے بھی زیادہ جان گئی تھی، مگر خانی بیگم کو زام تھا اور اورات انہیں انکار نہیں کر سکے گا۔ احوات کو دیکھے گا تو مان جائے گا۔ میں تو خود اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ ماشاءاللہ کیا حسین صورت ہے اور کیا رنگ روپ نکالا ہے احوات نے۔ ایسے تو نہیں چاہتی میں کہ وہ میری حویلی میں ہی آئے۔ خانی بیگم سکون سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے خانی، بات کر لو، مگر وہ نہ مانا تب بھی اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ میری احوات تمہاری حویلی کی ہی بہو بنے گی۔ اب یہاں سب کو کہہ چکی ہوں، اب اسے کوئی اپنائے گا بھی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے تاکید کر رہی تھی۔ خانی بیگم نے سر ہلا دیا۔ آپ فکر نہ کریں۔ اور فکر تو خانی بیگم کو ہونی چاہیے تھی۔ اپنی بہن کو اطمینان دلاتے ہی کال کٹنے پر وہ سر ہاتھوں میں گرا بیٹھی تھیں۔ خان اورات مان جائے گا، انہیں 1% بھی یقین نہیں تھا، مگر ایک مان سا تھا کہ شاید وہ اسے منا لیں۔ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ خان اورات کو کال ملائی۔ کال بہت دیر بعد اٹینڈ ہوئی تھی،
لگتا ہے اب تو مجھ سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا تمہارا۔ انہوں نے بات کا آغاز کرتے ہی شکوہ کیا تھا۔ اپنے نم بالوں کو سلجھاتے اورات نے آہ بھری، سوری شاور لے رہا تھا، اس نے وضاحت دی۔ اچھا چکر کب لگاؤ گے اپنی مورے کے پاس؟ وہ محبت سے بولی تو ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اورات نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے انہیں سنا۔ ابھی ممکن نہیں ہے مورے، آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ ان کے لب و لہجے سے ہی جان گیا تھا انہیں کام ہے، اور رات اب تو رباز کا رشتہ ہو گیا ہے، بلکہ شادی ہی ہو جائے گی جلد۔ میں چاہتی ہوں اب تمہارا رشتہ بھی کر دوں۔ خانی بیگم کی بات پر اس کی آنکھوں میں حمالہ کا عکس لہرایا تھا۔ ضرور کریں، وہ مختصر سا بولا، اور خانی بیگم خوشی سے پاگل ہو گئی۔ رباز کا تو اب ایقان کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا ہے احوات کی تمہارے ساتھ منگنی کر دوں، وہ جذبات سے پر کپ کپاتی آواز میں بول رہی تھی۔ احوات؟ یہ کون ہے؟ اسے انکار ہی کرنا تھا، پھر بھی سوال کر رہا تھا۔ وہ انجان بننے کی خوب اداکاری کر لیتا تھا اور بس یہی تو کرتا رہتا تھا۔ احوات میری بہن کی نواسی، رباز کے لیے اسے سوچا تھا، مگر خیر تمہارے ساتھ بہت جچے گی، تمہاری ہم عمر ہے۔ خانی بیگم تفصیل بتانے لگی۔ مجھے قبول نہیں ہے مورے، میں بابا کو بھی انکار کر چکا ہوں کہ اپنی مرضی سے شادی کروں گا۔ وہ بنا رکے سکون سے جواب دے گیا۔ اور رات خانی بیگم کو صدمہ پہنچا۔ ایقان کے لیے تو چلو میں بھی نہیں چاہتی تھی، مگر احوات پہ کیا کمی ہے؟ وہ افسردگی سے بولی۔ ایقان میں کیا کمی تھی؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ سیدھا جواب دینا سیکھا ہی نہیں تھا، سوال پر سوال کرتا تھا، الجھا دیتا تھا، پھر انکار سونپ دیتا تھا۔ وہ تو طلاق یافتہ تھی۔ چلو، وہ بولی، میرے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی، مجھے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے، اور میری پسند نہ ایقان ہے نہ ہی احواد۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ پھر کون ہے؟ خانی بیگم کے لبوں سے سرسراتا سوال ادا ہوا تھا، اور رات کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ ابھی اس بات کو رہنے دیں مورے، بس میں چاہتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح مجھے فری ہینڈ دیں، مجھے فورس بالکل مت کیجیے گا۔ خان اور رات کا اطمینان بھرا لہجہ خانی بیگم کو خاموش رہنے پر مجبور کر گیا۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں تم نے کوئی ڈھنگ کی لڑکی پسند کی ہوگی، خانی بیگم نے آہستگی سے کہا۔ احوات کی فکر ایک طرف، انہیں اب یہ فکر ہونے لگی تھی کہ اورات کو جانے کس لڑکی نے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ ڈھنگ کی تو نہیں شاید، مگر کیوٹ بہت ہے۔ اورات اپنے الفاظ پر خود ہی خفت زدہ ہو گیا تھا۔ وہ بدل رہا تھا، وہ ہمیشہ سے صاف گو تھا، جو سوچتا تھا بول دیتا تھا، مگر اب حمالہ کے لیے بدلتی اپنی سوچ اور الفاظ اسے تنگ کر رہے تھے۔ عجیب مشکل انسان تھا، اپنی محبت سے خود تنگ ہو رہا تھا۔ مجھے ضرور ملوانا، بلکہ جلد ملوانا، تاکہ میں اسے تمہاری دلہن بنا کر اپنے پاس لے آؤں۔ خانی بیگم اسے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھیں، اب جوش سے اس کی شادی کی بات کر رہی تھیں۔ وہ ان کے ارادے بدل دینے میں ہمیشہ سے ماہر تھا۔ جب وقت آئے گا تب ملواؤں گا مورے، ابھی وقت نہیں ہے۔ وہ یکدم سنجیدہ سا ہو گیا۔ حمالہ کا نام ابھی سے لبوں پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ نہ جانے تم کس وقت کے منتظر ہو، اگر وہ کسی اور کے نام ہو گئی تو روتے ہوئے میرے پاس مت آنا۔ خانی بیگم اس کے یوں بات بدلنے پر خفا ہوئیں۔ وہ میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی، آپ فکر مت کریں۔ وہ مطمئن تھا۔ خانی بیگم کو ہار ماننا پڑی۔ ٹھیک ہے اوراد، حویلی کب چکر لگاؤ گے؟ وہ محبت سے سوال کر رہی تھیں۔ اسے اب یہ سوال اور لہجہ ازبر ہو گیا تھا۔ جلد چکر لگاؤں گا، اس نے ہر بار والا جواب دہرایا۔ تم ہر بار یہی کہتے ہو اوراد، اور ہر دفعہ یہ جلد بہت دیر سے آتی ہے۔ خانی بیگم ناراض سی بولی۔ آپ ہر بار یہی پوچھتی ہیں مورے، آپ جانتی ہیں میں مصروف ہوتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا۔ جانتے ہو، اس بات پر مجھے لگتا ہے واقعی تمہاری شادی جلد کر دینی چاہیے۔ تم اپنی بیوی کے لیے بھاگ بھاگ کر آؤ گے حویلی۔
خانی بیگم کی بات پر وہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ ان کی سادگی کمال تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں اپنی بیوی کو حویلی میں رکھوں گا جبکہ میں خود یہاں رہتا ہوں؟ وہ جیسے ان کی سادگی پر مسکرایا تھا۔ میں اس بات پر تمہاری بالکل نہیں سنوں گی اورات، تمہاری بیوی حویلی میں ہی رہے گی۔ اگر تم نے کوئی شہری لڑکی پسند کی ہے اور وہ عادی نہیں، تب بھی اسے حویلی میں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ تمہاری ماں بھی شہری لڑکی تھی مگر ساری زندگی حویلی میں رہی، تمہاری بیوی بھی رہ لے گی۔ خانی بیگم نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، ابھی سے جتا دیا تاکہ وہ اپنے ارادوں سے باز رہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا وہ عادی ہے یا نہیں، جہاں میں رہوں گا وہیں رہے گی، پھر چاہے میں حویلی میں رہوں یا شہر میں۔ وہ بھی ضدی پن سے بولا تھا، تم ہر بات منوا لیتے ہو مگر اس بات پر میں بالکل خاموش نہیں رہوں گی۔ تمہیں اس کے ساتھ رہنے کی خواہش ہے تو حویلی میں رہنا پڑے گا۔ خانی بیگم اس معاملے میں بالکل نرم نہیں پڑ رہی تھی۔ ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی اور آپ پابندیاں لگانے لگی ہیں، یہ کیسا رویہ ہے مورے؟ وہ ایسے زج ہوا جیسے اس کی بیوی کو اس سے دور کر دیا گیا ہو۔ یہ بات تو تمہیں بھول رہی ہے کہ تم ابھی کنوارے ہو، دیکھو کیسے بوڑھی دادی سے بحث کیے جا رہے ہو، بے شرم لڑکے۔ خانی بیگم نے اسے شرم دلانی چاہی۔ بحث کون کر رہا ہے؟ آپ بات بڑھا رہی ہیں۔ وہ رعایت برتنے پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تم بدل گئے ہو اورات، خانی بیگم نے اسے ٹوکا، آپ بھی بدل گئی ہیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ ناراضگی سے بولتا کال کاٹ گیا۔ ذرا جو اس لڑکے میں شرم لحاظ ہو۔ خانی بیگم اس کے یوں کال کاٹ دینے پر حیرت سے بڑبڑائیں اور پھر بے ساختہ مسکرانے لگیں۔ وہاں اوراد اپنی تبدیلی سے تنگ ہوتا اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ محبت سے تنگ نہیں تھا، بس اس جیسا خود پسند انسان ابھی اس جذبے کا عادی نہیں ہو رہا تھا۔ جی، ایقان شاکڈ سی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایقان بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارا ایک تجربہ اچھا نہیں رہا، یقین کرو یہ کوئی ترس یا ہمدردی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا تمہیں اپنی رواز کی دلہن بناؤں گا، مگر پتہ نہیں تمہاری ماں باپ کو کیا شوق چڑھا تھا تمہاری شادی حویلی سے باہر کرنے کا۔ خانزادہ نے ساتھ بیٹھے خان موسیٰ اور زرشے کو ناراض نظروں سے دیکھا۔ زرشے نے خان موسیٰ پر شکایتی نظر ڈالی، اگر وہ بیٹی کا سایہ بن جاتے تو کبھی وہ ایقان کو حویلی سے نکالنے کا فیصلہ نہ کرتے۔ میں اپنی بیٹی سے اسی لیے شرمندہ ہوں، اس معاملے میں ایقان تم پر گئی ہے، مجھے معاف ہی نہیں کر رہی۔ خان موسیٰ افسردگی سے مسکرائے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے بابا، ایقان خفت سے بولی، ایسی بات ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تم نے جو حرکت کی ہے ایقان کو ناراض رہنا چاہیے تم سے۔ خانزادہ نے ایقان کی بات پیچھے چھوڑ کر جواب دیا، تم ہمیشہ ایسے تھے خانزادہ، پہلے زرشے کو مجھ سے ناراض رہنے پر اکساتے تھے، اب میری بیٹی کو۔ خان موسیٰ ناراض ہونے لگے۔ ایقان اور زرشے منہ کھولے دونوں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ تم نے کبھی کوئی کام سیدھا کیا ہی نہیں ہے۔ خانزادہ تپے ہوئے تھے، ابھی تو یہ نہیں جانتے تھے کہ اپنے پورشن میں ایقان نے دادی کی نفرت بھی جھیلی تھی، جان لیتے تو ایقان بالکل ہی اپنے پاس رکھ لیتے۔ میں سیدھا کام کروں تب بھی تم نہیں مانو گے، تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔ خان موسیٰ الجھنے لگے تھے۔ آپ دونوں کو اگر یاد ہو تو ہم ایقان سے اس کی شادی کی بات کرنے آئے تھے۔ زرشے نے ان دونوں کو اسٹارٹ ہوتا دیکھ کر فل اسٹاپ لگانا چاہا۔ وہ دونوں چونک کر پریشان بیٹھی ایقان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماموں، میں آپ کی بیٹی ہی ہوں، آپ کے پاس رہوں گی، مگر شادی نہیں کرنا چاہتی اب، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ ایقان نے ہچکچا کر معذرت کی، میں جانتا ہوں تم میری بیٹی ہو، میں شادی اس لیے نہیں کر رہا کہ تمہیں اپنے پاس رکھ سکوں، میں ویسے بھی رکھ سکتا ہوں، بس مجھے شادی اس لیے کرنی ہے کیونکہ مجھے رباز کے لیے تم جیسی لڑکی نہیں ملی کہیں، میں نے ہمیشہ اس کے لیے تمہیں سوچا تھا۔ خانزادہ نرمی سے بولتے ہوئے اس کا سر تھپکنے لگے، مگر ماموں، احوات بھی اچھی لڑکی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی ان کے قریب ہو گئی، تم اس کی فکر مت کرو، تم بس اپنے ماموں کی فکر کرو اور سب مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ اس کے گرد اپنے بازو کا حصار بنا کر اس کا سر سہلانے لگا، مجھے پڑھنا ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، کیا مجھے یہ حق نہیں ہے؟ ایقان نے ناراضگی سے خانزادہ کو دیکھ کر کہا، کیوں نہیں ہے؟
رباز تمہیں پڑھنے سے کبھی نہیں روکے گا، وہ خود یہی چاہتا ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ صرف تمہارے لیے اصول الگ ہیں، میں تو علیحہ کی بھی شادی کرنا چاہ رہا ہوں، شاید اس کی خالہ اس بار پاکستان آئیں تو کر ہی دوں، شادی کے بعد پڑھتی رہنا دونوں۔ خانزادہ نے نرمی سے بولتے ہوئے اسے سمجھایا تو اس کے پاس انکار کی نہ گنجائش رہی نہ بہانہ، وہ تھک کر ان کے کندھے پر سرکتی پریشانی سے لب کاٹنے لگی۔ وہ باقی دونوں ماموں پر یہاں ماں، نانی اور دادی سب کو انکار کر چکی تھی، مگر آج سب نے مل کر خانزادہ کو بھیج دیا تھا، اور خانزادہ کو وہ کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے خاموش ہو جانے پر زرشیں سکون سے مسکرائیں، جبکہ ایقان آنے والے وقت کا سوچ کر ابھی سے سہم گئی تھی۔ اسے نہیں لگتا تھا وہ شادی کے بعد اس رشتے کو اب نبھا پائے گی۔ حمینہ ثنا بیگم کے نیند میں جانے تک ان کے پیر دباتی رہی، نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ ثنا بیگم کے خراٹے گونجے تو وہ بستر سے اتر کر دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور سیدھی حویلی کے پچھلی جانب موجود سرونٹ کوارٹرز کی جانب بڑھی۔ اس کی بیٹی کو دوسری کام والی رات کے وقت سلا دیتی تھی، کیونکہ ثنا بیگم سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس نے دوسری ملازمہ کے کمرے کا دروازہ ہولے سے بجایا۔ باجی گڑیا دے دیں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ ملازمہ نے نیند میں ہی اس کی بیٹی کو اٹھا کر دروازہ کھولا اور اسے چھوٹی بچی پکڑاتے ہی دروازہ ٹھک سے بند کر دیا۔